بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر 27 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنی آدم، یہ یہاں پر اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان پر پڑھیے ان کا قصہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں ماروں گا، تو پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو یہاں پر جو قصہ بنی اسرائیل کا جہاد سے اس طرح سے بھاگنا جو ان کا تھا کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، تو اس لیے اب ان کو دیکھیے کہ کیسے ان کا برین واش ہو رہا ہے، کیسے ان کو سٹوری سنائی جا رہی ہے پہلے کی، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو اب ان کو کیا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے بیان کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کا قصہ، اور اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ۔ کون تھے وہ دو بیٹے؟ حابیل اور قابیل۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، اور بڑا صحت مند اور تند مزاج تھا، سخت مزاج۔ کیسا تھا؟ مطلب تیز مزاج، چڑچڑا، غصے والا، اس ٹائپ کا تھا۔ اور اس کا چھوٹا بھائی کون تھا؟ حابیل تھا، بھیڑ بکریاں چلاتا تھا، اور لیکن کیسا تھا؟ نیک سیرت تھا، فرما بردار تھا، سافٹ مزاج کا تھا۔ تو ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور آخر میں قابیل نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالنے کا سوچا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ تم اگر مجھے مارو گے، تو اس میں اب انہوں نے کہا کہ جب کسی بات پر جھگڑا ہوا، کسی روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کو صبح اور ایک شام ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا، اور صبح والی لڑکی سے شام والے لڑکے کا نکاح ہو جاتا تھا، شام والی لڑکی سے صبح والے۔ تو واللہ عالم یہ روایات کتنی صحیح ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب اس بات پر اس کا جھگڑا ہو گیا کہ قابیل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے وہ نکاح کرے کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں لڑائی کے بجائے کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب قربانی دیکھیے کہ پہلے کے زمانے سے قربانی کا رواج چلا رہا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا لفظ جو ہے قربا قربانن، قربا کس چیز سے؟ قربانی سے ہے۔ قربانی قربا کس سے ہے؟ قریب ہونے سے۔ کس کے قریب ہونا؟ قربانی جب ہم پیش کرتے ہیں تو کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ دونوں نے کیا اپنا اپنا قربانی انہوں نے پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے، قربانی کا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں، اب ہمارے پاس قربانی سے کیا مراد رہتا ہے کہ ایک جانور ہم ذبح کرتے ہیں، تو پہلے کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، کچھ چیزیں وہ لے جا کر تو کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے۔ اب قربانی میں کوئی بھی چیز وہ لوگ پیش کرتے تھے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کیا چیز پیش کی تھی، لیکن یہ ذکر آتا ہے کہ حابیل جو تھا، جو نیک سیرت انسان تھا، اس نے بڑی ہی خلوص دل سے اچھی اچھی چیزیں قربانی میں پیش کی، اور جبکہ ایک قابیل جو تھا اس نے کیا کیا کہ ایک دم ردی اور گھٹیا چیزیں قربانی میں پیش کی۔ اور بعد میں پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی کسی کی قبول ہوتی تھی تو ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور وہ قربانی کو کھا جاتی تھی، تو سمجھ لو کہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اب وہ جو قابیل تھا بڑا طیش میں آ گیا۔ اب اس نے حالانکہ تفاسیر میں اس بات کا ذکر نہیں آتا کہ حابیل اور قابیل میں کس بات پر بحث ہوئی تھی۔ چند اکثر جو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، وہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے نکاح میں آئے، تو یہ بات ان کی تھی۔ تو یہ واللہ عالم کی کس حد تک صحیح ہے۔ اب یہاں پر قابیل جو ہے طیش میں آ گیا،
تو اب جب اس کا حل آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ تم دونوں اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے گی تو اس کی قربانی پھر اللہ کے یہاں قبول ہوگی اور اسی کی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اب دونوں نے ویسے ہی کیا۔ اب حابیل تو بڑا ہی نیک سیرت تھا، تو یہاں پر یہ کیا بات بتائی جا رہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی بھی کس کی قبول کرتا ہے؟ جو متقین ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی میں لاکھوں کروڑوں کی چیز ہوگی تو ہی قربانی قبول ہوگی۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ قربانی میں شو آف زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی میں کیا ہونا چاہیے؟ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ انسان قربانی میں دے کیا رہا ہے، بلکہ اللہ کے لیے خلوص دل سے کیا ہم بھیج رہے ہیں۔ اب جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ہم کچھ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، قرض حسنہ دے رہے ہیں، تو اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہماری نیت۔ تو یہ یہاں پر یہ بات دکھی جائے گی کہ تقویٰ کتنا ہے، متقین کی کوالٹی ہونی چاہیے، تب اس کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ یہاں پر اس نے قابل جو تھا بے انصاف تھا، اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، اور قربانی بھی اس نے کیا کیسی ردی قسم کی چیزیں کی تھی، تو کیا ہوا، اس کی قربانی چونکہ تو پڑی رہ گئی۔ اب جب قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو انتقام لینے کا وہ آ گیا، اس کے دل میں بدلہ لینے کا خیال آ گیا کہ اس نے علل اعلان اپنے بھائی کو دھمکی دے دی کہ اب میں کیا کروں گا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم پرہیزگاری اختیار کرتے، اس صورت میں شاید کہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے۔ تو یہاں پر اسی نے اس میں سے ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ اپنا بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ حابیل اتنا نیک تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تجھے نہیں قتل کروں گا، اس کے بدلے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے وہ ایک سخت انسان تھا، قابیل جو تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہمیشہ ہم لوگ اکثر، جب میں بھی پڑھتی تھی تو میں بھی اس میں ہی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ حابیل اور قابیل اور کس نے قتل کیا، کون قتل ہوا، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، کس نے قتل کیا تھا، کس کو کون قتل ہوا تھا، ہم کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ ویری گڈ، قتل سے قابیل، ویری گڈ، یہ اس سے یاد رکھنا ہے آپ نے۔ قابیل کو کس سے یاد رکھنا ہے؟ قتل سے یاد رکھنا ہے۔ تو قابیل نے قتل کیا تھا، اس سے یاد رکھیے آپ۔ قابیل دونوں بھی قاف سے ہے نا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ سے میری کچھ بہنیں ماشاء اللہ بہت فاسٹ ہیں، انہوں نے فوراً آنسر دے دیے، ویری گڈ، بہت خوب بہت خوب، ساروں کے آنسرز آ گئے۔ قابیل، قتل سے قابل یاد رکھنا آپ نے، قاف دونوں بھی قاف ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر، اس نے کہا کہ اب میں نہیں چاہتا کہ تو اس طریقے کا کوئی گناہ کرے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اب اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اب اس کو کیا کرے، اب تک کوئی نہیں مرا تھا نا دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب مر گیا یہ، تو اب اس کو میں کیا کروں، وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، اب وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وہ بھی بھیج دیا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آ گئی کہ ان کو سمجھ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کرا تھا کہ اس میں بتایا کہ دو کوے آپس میں بھیجے اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا گڑا بن گیا جس میں وہ مردہ کوے کی لاش کو چھپا سکے۔ پھر کوے نے کیا کیا، مردہ کوے کی لاش کو اس میں رکھ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو قابل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس وقت وہ سوچنے لگا کہ دیکھیے کہ میں بھی کتنا وہ ہوں کہ وہ کہنے لگا افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ خالہ یا ویلتا، انہوں نے کہا کہ میں کتنا بے بس ہوں کہ مجھے اس کوے سے سبق سیکھنا پڑ رہا ہے، کہ میں کتنا نادم، اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو گیا، اپنے بھائی کو لاش چھپا سکتا، اور اسی وجہ سے یہاں پر اس نے کہا کہ کیا میں کتنا گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے بھی مجھے اس کوے کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔
تو اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت میں لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا۔ یعنی کہ اتنا زیادہ اس کی سزا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کو مارتا ہے یعنی کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اس کے برابر ہے۔ اور اب جو بھی دنیا میں قتل ہوگا، ناحق قتل ہوگا جو بھی، تو اس کا پہلا ذمہ دار کون ہوگا؟ قابیل ہوگا۔ اس کے اوپر سارے قتل کی اس کے اوپر جائے گی پہلے، اور بعد میں دوسرے انسان کو پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس نے گویا اس سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کو زندگی کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ سزائیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے کہ اگر کوئی بنا کسی ریزن کے قتل کرے گا تو اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، یا ان کے لیے ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسلام میں توبہ سے سابقہ گناہوں کی معافی کی صورت بھی یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ کوئی شخص حالت کفر میں فساد کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی ساری عادتیں اس نے چھوڑ دی، تو اب اس کے سابقہ گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا اور اس کو کیا ہے، وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے اسلام لا کر بھی فساد کرتا رہا، مجرم بنا رہا، اور اس نے توبہ کر لی اور ایسی زندگی گزارنے لگا، تو اب اس کے سابقہ گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے سرکاری جرائم تو معاف ہو جائیں گے اس کے، لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے تھے ان کی تلافی بہرحال اس کے ذمہ ہوگی، چاہے وہ ان کی ادائیگی کرے یا پھر کسی سے معاف کروا لے۔ تو یہ یہاں پر بتائی گئی۔ اب آگے آ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو لوگ کافر ہیں اور اگر زمین میں موجود سارا مال دولت ان کی ملکیت میں ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے وہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نکل نہ سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اور چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں پر دیکھیں اسلامی شریعت میں کیا کیا سزائیں ہیں چور کی، ان کے ہاتھ کاٹنے کی، اور یہ ان کے لیے کیے کا بدلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کے توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کو، چاہے انسان کتنی بھی گناہ کر کے آئے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ وہ سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کرے، اور بعد میں توبہ کی شرط کیا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہ کام نہ کرنے کی دل میں پکا ارادہ کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ توبہ کی قبولیت کی بات کیا ہے کہ انسان کیا کرے کہ پہلے معافی مانگے اللہ سے، خود توبہ استغفار کرے، اور بعد میں نادم بھی ہو، اور بعد میں وہ کام کبھی نہ کرنے کی پھر دل میں بھی ٹھان لے، تو اصلاح بھی کرے پھر اپنی۔ اے رسول آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں، یا ایھا الذین، یا ایھا الرسول، آیت نمبر 41 چل رہا ہے۔ اے رسول آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہو جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یسارعون فی الکفر، یعنی کہ گناہ کے کام، کفر سے مراد اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، تو ایسے کاموں میں جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ ان میں سے تو کچھ وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہودی بھی ہیں وہ جھوٹ بنانے کے لیے اپنے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ اللہ کی کتاب کے کلمات کو ہم اس کی جگہ سے ہی ہٹا دینے کے بعد اس کے مفہوم کو بھی بدل ڈالتے ہیں، اس کے میننگ کو چینج کر دیتے ہیں۔
کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا حکم دے تو مان لینا، اور ایک ایسا حکم نہ ماننا جو اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے، تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ قریش مکہ جو تھے مدینے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، اب مکہ میں تو دیکھیے کہ کتنے لوگ تھے، مدینہ آ کر آپ کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچا۔ ایک تو منافقین تھے، دوسرے یہود تھے، تیسرے مشرک قبائل تھے، اور چوتھے مشرکین مکہ تھے، تو جنہوں نے فتح کے بعد اپنی ساری کوششیں صرف یہی اٹھا کے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف کیسے پہنچائے۔ تو اس میں کیا 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں منافقین اور دوسرے یہود۔ اب اس میں تو اب ان کی کوششیں کیا تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں کس طریقے سے شک اور شکوک پیدا کریں، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا، گالی دینا، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا۔ تو یہ آپ اس بات پر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ آپ ان کے لیے پریشان مت ہو جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ کیا تھی؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ نبی کو کیسے تکلیف دی جائے اور مسلمانوں کو کیسے تکلیف دی جائے، یہ بات ان کی تھی۔ آیت 42، یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہے اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ ان میں فیصلہ کر دے یا ان سے اعراض کر لے۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس سے پھرتے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی تھی، اس وقت اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء جو اللہ کے متقی اور فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کرے اور نگرانی کرے، اور وہ ان کے شاہد تھے۔ تو تم بھی لوگوں سے نہ ڈرا کرو اور مجھی سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے سے فائدے کی چیز مت خریدو، اور جو اللہ کے احکام کے موافق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرے گا تو یہی لوگ فیصلہ نہ کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی، فلا تخشوا الناس واخشونی۔ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ لا تخشوہم واخشونی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ یہاں پر کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ اب یہ کہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کی بات ان کو بتائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر بتایا جائے، اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو کم قیمت پر بیچ کر نہ کھاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو ہم اس کی قیمت لے رہے ہیں، تو کہیں یہ بات تو نہیں یہاں پر بتائی جا رہی، نہیں، بلکہ یہاں پر کس طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود کیا کرتے تھے، ان کے جو علماء تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو زیادہ پیسے دیتا تھا تو ان کی مرضی کے فتوے ان کو دے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کتاب میں سے ہی ہم تم کو یہ بات نکال کر دے رہے ہیں، مطلب کتاب میں سے ان کو پڑھ کر سناتے تھے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی زنا کا ان کے پاس مسئلہ آیا، یا رجم کی کوئی صورت سزا آئی ان کے پاس، تو کیا کرتے تھے، پھر اگر کوئی امیر شخص ہو تو ان سے پیسے لے لوا کر ان کی مرضی کا فتویٰ ان کو دے دیتے تھے۔ تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو کم قیمت پر ہماری کتاب کو نہ بیچو۔ آیت 45، اور ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ۔ پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی ظالموں میں شمار ہوگے۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب کی توریت کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے موافق فیصلہ کرے جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے
جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ نافرمانوں میں شامل ہوگا۔ اور ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے جو بذات خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے اترنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کے محافظ بھی ہے۔ تو ان کے آپس میں معاملات کا اسی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور جو دین حق آپ کی طرف آیا ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشات کے موافق عمل نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقات بنا دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس دین میں جو اس نے تم کو دیا ہے۔ تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ لگایا کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 48۔ 48۔ اب یہاں پر دیکھیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایگزام نہ رکھتا، جنت اور دوزخ نہ رکھتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے آزمائش ہی نہ رکھتا، تو پھر اس کا انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا؟ کہ دیکھیے ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کیوں بنائی؟ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سے آزمائے کہ تم میں سے بہترین کون ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اگر تو ضرورت ہی نہیں تھی، پھر سارے ہی نیک لوگ ہوتے، لیکن دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں سے بہترین کون ہے، کہ آزمائش ہوگی تو پھر انسان کو درجات بھی ملیں گے نا۔ اب جیسے کہ کلاس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں، فرسٹ ٹرم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹرم ہوتا ہے، فائنل ایگزام ہوتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون 100 آؤٹ آف 100 والے اسٹوڈنٹس ہیں، کون 80s میں ہے، کون 70s میں ہے، کون 50s میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی اپنے اپنے کلاس رومس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ایگزام دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے مارکس کتنے ہیں۔ ہاں، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ضرور کہ ہمیں اتنے مارکس مل سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایگزام دے کے آنے کے بعد ہم بولتے ہیں نا کہ مجھے 80 مارکس مل جائیں گے، مجھے 90 مارکس مل جائیں گے، تو ہماری عبادتوں پر ہم بھی یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم کیا کرو، اللہ کے کاموں میں دوڑ لگایا کرو، نیکی کے کاموں میں تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیکیوں میں ہم دوڑ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اس کا اجر، ہم بہترین اجر ہم پائیں گے۔ اور تمہاری آزمائش اس کے ذریعے ہی تمہاری آزمائش ہوگی، کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ برے لوگ تھے اس لیے برا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی نیک لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ آزمائشیں آتی ہیں ان کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ہم جنرلی ہم کیا سوچتے ہیں، جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو ہم ہمارے لیے تو یہ قاعدہ رکھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمارے لیے آزمائش آ رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں وہ انہوں نے تو گناہ بہت کیے تھے اس لیے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے ہم یہ بات سوچیں کہ ہم مجھ سے کیا گناہ ہوئے۔ اگر چھوٹی سی بھی پریشانی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ بھی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کوئی گناہ مجھ سے اگر سرزد ہو رہا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، اور تو میری مدد کر اس کی اصلاح کرنے میں۔ یہ بھی کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنے کوئی گناہ کی تلافی بھی نہیں کر سکتے اور اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی ایسی تیری ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں جس سے تو ناراض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تلافی بھی کر دے، مجھے اس کی اصلاح بھی کر دے، اور تو میری مدد بھی فرما کہ میں کیسے اس کو ختم کروں، کیسے میں اس کی اصلاح کروں۔ کوئی چیز ہے ہماری ہم کو خود نہیں پتا ہوتی نا، کبھی کبھی ہم ایسے کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہو رہا تھا کہ ہم سے کیا غلط ہو رہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہماری تو نمازیں صحیح ہیں، ہمارا تو قرآن صحیح ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کچھ ہمیں پتا ہے اور کچھ ہمیں نہیں پتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں پتا ہے لیکن عادت کے طور پر ہم کرتے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ نماز کے لے لیجیے، کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز ہم غفلت میں پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، رکوع سجدے جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے تو ہم کیا کریں، الرٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے نہیں نہیں مجھے اچھی نماز پڑھنا ہے، مجھے خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی نماز پڑھنا ہے۔ اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اور آپ جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے
کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں یا ان میں سے کچھ ان کا حصہ، تو یہ لوگ آپ کو اس سے ہٹا نہ دیں، اور اگر یہ باتوں سے دور ہو جائیں، منہ پھیر لیں، تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر گناہوں کی زندگی میں ملوث رکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا دے رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ملوث کر دیا، گناہوں کی زندگی میں اللہ نے ملوث کر دیا، اس کا مطلب وہ سزا پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ بے شک ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی کی ممانعت، کفار سے دیکھیے کہ یہاں پر اب دیکھیے ظاہری تو چیزیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، لیکن دلی دوست نہیں بنانا ہے۔ یہاں پر دلی دوست بنانے سے روکا گیا ہے عیسائیوں کو، یہ ان پر اعتماد نہیں کرنا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کے اپنے راز نہیں بتانا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا ہے؟ ایک دشمنی ہے، ایک ان کے دلوں میں غصہ ہے، کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں ایسی چیزیں، مسلمانوں کو وہ خوش نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ اگر کوئی ان کو دوست رکھتا ہے، اب دیکھیے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو دوست بنانے کے بجائے انہی کو دوست بناتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، نہیں وہ لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ تو یہ غلط بات ہے کہ اتنا زیادہ ان کو اچھا سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ پینا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا کہ ہمارا کلچر جا کے تو ان کے کلچر میں شامل ہو جاتے، ہم ان کی ساری چیزیں ہم فالو کرنے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، وہ انہی یہود اور نصارہ سے دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اب یہ یہود اور نصارہ سے جو دلی دوستی رکھنے والے منافقین ہیں، ان کی بات یہاں پر بتائی جا رہی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کی دلی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے؟ یہود اور نصارہ اور کفار کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگ رہا کہ اگر ہم پریشانی میں آ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے پھر مدد کر لیں گے۔ جنگ احد کے بعد بھی ان کی ہمدردیوں میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جنگ احد میں بھی انہوں نے دیکھے کہ یہ لوگ غالب آ گئے تو اب کیا ہو گئے، وہ ان کی طرف چلے گئے۔ دیکھتے تھے کہ جن کا پلڑا بھاری ہوتا تھا وہ اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی یہ بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کو لگتا تھا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، کہ جلد اللہ کہ ہو سکتا ہے جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں۔ اور مومن حیرت سے کہے گے کہ یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے سارے اعمال برباد ہوئے جس سے وہ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گے۔ مومنین پر نرم دل ہوگے اور کافروں پر سخت دل ہوگے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور وہ معاملات کرنے والوں کی معاملات سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور رسول اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کرے گا تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ یہاں دیکھیے اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والوں کی کیا کوالٹیز ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ سب سے پہلے نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں ایمان والے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے، رکوع سے کیا مراد ہے؟ رکوع سے مراد صرف جھکنا نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا دینا، اس کے میننگ یہ آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے وہ یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ یعنی کہ انسان کو یہاں پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ سچے دوست، غلبہ صرف سچے مومنوں کا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں،
जो उनको दोस्त बनाते हैं तो अल्लाह ताला भी फिर उनको ही दोस्त रखता है। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी इनमें से और काफिरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है। अभी देखिए फिर दोबारा ये जिक्र आ गया कि ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो अपने दीन का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे दीन का अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो ऐसे लोगों को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम मोमिन हो और अल्लाह से डरते हो, अब यहाँ देखिए कि ये लोग क्या करते थे कि मोमिनों का मजाक उड़ाते थे। अजान होती थी तो अजान के अल्फाज का मजाक उड़ाया जाता था। अल्लाह मुसलमानों के शायर जिसमें से एक अजान भी है, तो ये लोग क्या करते थे कि काफिर है, मुशरिक है या यहूद और नसारा है, जो भी है, तो ये लोग क्या करते थे कि एक तो नबी को बुरा भला कहते थे उनके उनके महफिलों में, और अजान का मजाक उड़ाया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर भी तुम सुनो ऐसी बात। अब आज हमारे पास किस चीज का मजाक उड़ाया जाता है? कोई अबाया पहन रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई दाढ़ी रख रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई ऊंची पैंट पहन रहा है मर्द तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और मॉडर्न लोग ये समझते हैं कि हम तो बड़े फैशनेबल हैं, हम तो बड़े स्टेटस कॉन्शियस हैं, हम और ये देखो कैसे दखियानूसी हैं, ये देखिए कि कैसे दीन पर चलने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कोई अगर पूरे सर्कल में अगर कॉलेज में कोई लड़की अगर एक ही लड़की ऐसी है जो अबाया पहनती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको हंसते हैं, उस पर मजाक उड़ाते हैं कि हाँ ये तो बड़ी दीन की बनती है, जैसे तो हम है ही नहीं। ऐसी बातें तो आज हमारे दरमियान भी होती हैं। ये तो उनकी बात बताई जा रही है, उनका वीक पॉइंट बताया जा रहा है, लेकिन आज हमारे दरमियान भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमको भी ये बात करनी चाहिए कि जहां कहीं भी दीन के किसी भी शायर का मजाक उड़ाया जा रहा है तो वहां पर हमको नहीं बैठना, वहां से उठ जाना। और जब तुम नमाज के लिए अजान कहते हो तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे शुगल बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोग बेवकूफ हैं। आप यहूद से कहिए तुम्हें हमसे क्या बैर है, क्या दुश्मनी है, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए और इस पर भी जो हमारी तरफ से नाजिल किया गया और इस पर भी जो हमसे पहले नाजिल किया गया था। यानी कि इनको सिर्फ यही दुश्मनी थी इनसे कि ये ईमान वाले हैं, ईमान अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। इनको सिर्फ यही बात से इनके प्रॉब्लम था और इस पर भी जो हमसे पहले नाजिल किया गया। अगर इनमें से नाफरमान है, आयत नंबर 59 चल रहा है, अगर इनमें से कुछ नाफरमान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ अंजाम के लिहाज से इससे भी बदतर अंजाम वाले की खबर ना दूं? वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और इन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। फिर में से बाज को इसने बंदर और सूअर बना दिया जिन्होंने तागूत की बंदगी की। ये लोग दर्जे के लिहाज से बदतर और सीधी राह से बहुत भटके हुए हैं। अब ये देखिए कि यहूद और जो बंदर और सूअर बना दिए गए थे, तो इसमें भी कुछ ऐसे बदकिरदार लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से बंदर और सूअर बना दिया था। तो यहाँ पर इनकी भी यही बात बताई जा रही कि अंबिया को नाहक कत्ल करते थे और ढिठाई से बदनी बदआमालियों पर अड़े रहते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी फिर उनके ऊपर क्या अजाब नाजिल किया कि उनको बंदर और सूअर बना दिया। जब वो आपके पास हाँ आयत और जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि वो कुफ्र लेकर आए थे और कुफ्र ही लेकर चले गए। अल्लाह तो खूब जानने वाला है वो जो पोशीदा रखते हैं। और आप देखते हैं उनमें से बहुत सौ को जो गुनाह करते हैं, जुल्म करते हैं और हराम खाने पर दौड़ दौड़ कर गिरते हैं। बेशक उनके ये सारे काम बहुत बुरे हैं। उनको ये बड़े बड़े मशाइख और उल्मा गुनाह की बात कहने से और हराम माल खाने से क्यों नहीं रोकते? वाकई ये उनकी आदत बहुत बुरी है। और यहूद ने कहा कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं, बल्कि उन्हीं के हाथ तंग है। और उनके इसी कहने के सबब अल्लाह की बरकतों और रहमतों से वो बहुत दूर हो गए। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और वो जो चीज जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास भेजी जाती है उनमें बहुत सी सरकशी और कुफ्र में ज्यादती कर देती है। और हमने उनमें बहम, अदावत और बुग़्ज़ कयामत तक के लिए डाल दिया। जब कभी वो लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसको बुझा देता है और वो मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और अगर ये अहले किताब ईमान ले आते और अल्लाह से डरते तो हम जरूर उनके तमाम गुनाह माफ कर देते और उनको नेमत के बागात में दाखिल कर देते। और अगर ये लोग तौरात, इंजील और जो किताब उनके पास उनके रब की तरफ से भेजी गई है उसकी पूरी पाबंदी करते तो ऊपर से और नीचे से खूब फरागत से खाते। और उनमें से एक जमात है जो सीधे रास्ते पर है और उनमें अक्सर बदकिरदार है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की तरफ से आप पर जो नाजिल किया गया है लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आपने अल्लाह का एक भी पैगाम भी नहीं पहुंचाया।
اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو چیز اللہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کریں۔ بے شک مومن، یہودی، صائبین اور نصارہ ان میں سے جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر دیا، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ اس غلط گمان سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، یعنی ان میں سے اکثر، اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے حسیب اللہ تکونو، اب یہاں پر یہ کیا سمجھتے رہے کہ یہ اگر یہ کچھ بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھتے رہے کہ اس فتنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا انہوں نے جیسے انبیاء کو قتل کیا، گناہوں میں آگے بڑھ گئے، اور حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا عہد لیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا عہد لیا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو قتل کیا، اس کے بعد حکم احکامات کی خلاف ورزی کی، اور کئی لوگوں کو انہوں نے مار دیا۔ تو ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اندھے اور بہرے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ہدایت کے اندھے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ یعنی کہ اندھے اور بہرے بننے سے کیا مطلب مراد ہے؟ کہ جب انسان کو کوئی دین کی بات پہنچائی جائے تو وہ نہ سنے، جب اس کو کوئی چیز اللہ کی روشنیاں نشانیاں دکھائی جائے تو وہ اس کو نہ دیکھے۔ یہ بھی بات ہے نا کہ یہ ہوتے ہیں ہدایت کے اندھے، ان کو نہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی سنائی دیتی ہے چیز۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، نہ کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں، اور عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے بن کے زندگی گزار رہے، ان کے پاس کوئی ہدایت کے راستے نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، نہ ان کو کوئی ہدایت کی بات ان تک پہنچتی ہے، نہ وہ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کے کانوں میں کوئی ایسی بات پہنچے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا۔ پڑھو۔ آیت 72۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، جبکہ اللہ ایک معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہیں آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے ان لوگوں کا کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، ٹریٹی کا۔ تو ان کا کیا خیال تھا کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور کیا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں مل کر ہی ایک خدا بنتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس میں اتنا زیادہ انہوں نے غلو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شامل کر دیا۔ تو بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ تو صرف وہی اکیلا ہے نا۔ اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یہ تو گناہگار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ بھی رحم کی بھی بھیک مانگنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بخشش بھی مانگتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم اگر قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں یا ہم تہجدیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے
جس سے پہلے کئی رسول گزر چکے اور ان کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کو جو انہوں نے اللہ تک کے عقیدے میں بڑھا دیا، کہ انہوں نے اللہ تک ان کو پہنچا دیا، اللہ کے برابر بنا دیا، تو ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ لوگ تو عام انسانوں کی طرح تھے، ان کی ماں بھی تھی، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی گھومتے تھے، جاتے تھے، یہ ایک سیدھی سادی اچھی راہ راست پر چلنے والی تھی ان کی والدہ، اور اپنی وفات سے پہلے جو نہایت اہم وصیتیں اپنی امت کو کی تھی انہوں نے، تو یہ بھی یہاں پر بتائی جا رہی کہ یہ انہوں نے اچھی اچھی وصیتیں کی تھی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے الہ بنا لینا۔ ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، ان یوفکون، کدھر یہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت زیادہ حق سے، جتنا ان کا حق ہے اس سے زیادہ آگے بڑھا دینا، کسی چیز کو ان کے درجے سے زیادہ بڑھا دینا یا پھر ایک دم ہی گھٹا دینا۔ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے اور ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا تھا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو تھے بندر اور خنزیر بن جانے والے لوگ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس لیے یہ آیت میں ان کا اس پہ بات بتائی جا رہی کہ بنی اسرائیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پر ایمان لائے تھے وہ کافر ہو گئے۔ یہاں ان کے کفر کے مراد ان کی نافرمانیاں اور ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، اللہ کی حدود کے سے بڑھ جانے کی وجہ سے، یہی ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا۔ اور ایسے لوگ زبور میں بھی جن کا ذکر کیا ہے ان کو لعنت کی گئی، اور انجیل میں بھی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ 1000 سال پہلے کی داؤد علیہ السلام کا زمانہ، اس سے پہلے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی اور بعد میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ یہ اسی لعنت کا اثر ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے اور کچھ لوگ خنزیر بنا دیے گئے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پہلے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ بندر بنائے گئے تھے، اور اسی دور کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا، واللہ عالم۔ تو یہ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ برے کاموں سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے علماء کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ کیسے تھے کہ دیکھتے تھے کہ کوئی برے کام اگر کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، تو یہ اگر منع نہیں کر رہے تو وہ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں، عذاب ان پر بھی آیا تھا۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2 گروہ بن گئے تھے نا، برائی سے منع نہ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کوئی کام ہو رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں منع کریں احسن انداز میں، بلکہ ہم تو کم سے کم اپنا کام کر گزرے نا، بھلے سنیں نہ سنیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں جنرلی کہ یہ تو ہماری بات نہیں سنتے تو ہم ان کو کیوں بولیں، چلو چھوڑو جو کرنا ہے کرنے دو، ہم کون ہوتے ہیں ان کو بولنے والے۔ یہ بات سنتے کر کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا۔ ہمارے آس پاس کوئی گناہ چل رہا ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ خاموش ہونے والوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی، جو وہ کر رہے تھے وہ، اور جو برا تھا۔ اس میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، دوستیاں گاڑتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں ان پر وہ بہت برے ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گیا، اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اور ان میں سے اکثر تو ہیں ہی نافرمان جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے والوں میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی، مشرکین، اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار، عالم، زاہد بھی پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر یہود اور نصارہ کے کردار کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کے مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی اللہ نے 3 وجوہات بتائی۔ ایک یہ کہ ان میں کے عالم لوگ موجود ہیں، یہاں پر دوسرے ان میں مشائخ موجود ہیں، اور تیسرے یہ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے۔
یعنی کہ منکسر المزاج، سخت مزاج ہوتے ہیں، سافٹ کارنر ہوتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان میں سے، کچھ لوگ ایسے بھی اعلیٰ مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے مقابلے میں یہود کے حالات دیکھیے کہ ان کے علماء کیسے تھے، آیات اللہ کی آیات کو بیچ کر کھانے والے، حق بات کو چھپانے والے، سازشیں کرنے والے، اور اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے والے۔ تو ان کی یہ بات بتائی جائے، سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے تھے، یہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنا یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ پھر ان کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور بخیل اور متکبر بن گئے، اور ان کے سب سردار جو تھے، مثلا کعب بن اشرف ہے، سلام بن ابی ہے، یہ سارے کے سب کے سبھی متکبر اور بدنہاد ان کے سردار بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے کس قدر قریب تر تھے، اور اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوسروں کو دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہود کی اسلامی دشمنی کا یہ حال تھا کہ خود پیغمبر اسلام کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور وہ متکبر بھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے کہ ہر دور میں، ہر مذہب میں کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ نیکی کے پر قائم نہیں رہنے والے، سخت مزاج ہیں اور دین سے دور ہیں۔ تو ایسے لوگوں تو دونوں لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 82 پہ پارہ نمبر 6 ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پارہ نمبر 7 ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔